بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 15 نومبر کی تاریخ ہے۔ 24 کی تاریخ دے چکے ہیں عمران خان احتجاج کے لیے، اس کے حوالے سے مزید خبریں سامنے آئی ہیں، وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اور 24 نومبر سے پہلے اس وقت ماحول کیا ہے، آج کیا ماحول ہے، کس طرح سے تیاری کی جا رہی ہے اور خبریں کیا آ رہی ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 24 سے پہلے کیا کچھ ہو گیا ہے آج کے دن ہی، اور ابھی آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوگا، حکومت کے لیے کتنی مشکلات ہونے والی ہیں، اور کیا آگے آنے والے دنوں میں حکومت مزید مشکلات سے نکل سکے گی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے کہا ہے کہ 24 نومبر کی تاریخ عمران خان نے آخر کیوں دی؟ بہت سے پارٹی میں بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، اب 24 تاریخ ہی کیوں ہے؟ کہتے میں یہ سوچتا رہا تو مجھے اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ زلفی بخاری نے کہا ہوگا کہ 19 سے 22 کے درمیان کوئی فون شون اڈیالہ میں ارینج کیا جا سکتا ہے کہ کہا جائے ہم نے عمران خان کی خیریت معلوم کرنی ہے، کوئی امریکہ سے اس طرح کی کوئی بات آ سکتی ہے، یعنی ٹرمپ کے حوالے سے۔ آپ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کس طرح سے کیس بھی ختم ہوئے ہیں تحریک انصاف کے خلاف جو کیسز تھے۔ دوبارہ علیمہ بی بی نے کہہ دیا ہے کہ سب کو آنا ہوگا، تو اس کا مطلب 24 سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ اب سوال تو 24 کا کچھ ہے، اور میں جتنا اس کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے 24 کی، کہ جو میں نے کل جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی انلیس یہ کہ زلفی نے ان کو پیغام بھیج دیا ہو کہ جناب کوئی 19 تاریخ کے قریب یا 22 کے قریب امریکہ سے پیغام آ رہا ہے کہ ذرا اڈیالہ کو فون کو بندوبست کرے، میں نے حال بات پوچھنا ہے۔ ٹرمپ آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 کی تاریخ، یہ جناب اب یہ دیکھ لیجئے، یہ بات کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید صاحب، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک بریکنگ نیوز میں آپ سے شیئر کر لوں کہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف دائر درخواست آئینی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ 20 نومبر کو سماعت کرے گا۔ درخواست محمود اختر نقوی نے دائر کر رکھی ہے۔ اب جو بھی اہم درخواستیں ہیں وہ تو جانی آئینی بینچ کے پاس، باقی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے ہے کہ رجسٹرار آج پتہ چل رہا تھا کہ وہ جا کر پارکنگ کا جائزہ لے رہے تھے، تو اب کسی اسسٹنٹ کمشنر کی طرح کہا جا رہا ہے یحییٰ افریدی جو کہنے کو چیف جسٹس ہیں، نام کے چیف جسٹس ہیں، وہ صرف یہی کام کر سکتے ہیں، عمارت دیکھ لیں، پینٹ کرا دیں، یہ وہ کر دیں۔ باقی اس طرح کی درخواستیں جو اہم درخواستیں، جی آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال کر دی گئی ہے، اس کے خلاف درخواست آ گئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم وہ پتہ نہیں کب سنی جائے گی وہ درخواست۔ اچھا، یہ اب 20 نومبر کو آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ 20 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ باقی امین الدین خان صاحب نہ کوئی سوال کرتے ہیں، نہ کوئی جواب، نہ کوئی بات کچھ، اور پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس کوئی ان کی ہسٹری میں بطور جج کوئی رپورٹڈ کوئی ایسی خاص ججمنٹ نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ وہ ایک آئینی ماہر کے طور پر ہیں یا آئینی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ دیگر ججز ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں اور وہی سوال جواب کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، امین الدین صاحب بس وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ چیز بھی رپورٹ ہو رہی ہے۔ اس حکومت نے، جس کو قبضہ مافیا کہا جا رہا ہے، اس نے یہ حال کر دیا ہے کہ اب تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں، جو حالات دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ یہاں سے پاکستان سے لوگ افغانستان جائیں گے روزگار ڈھونڈنے، اور ہمارے وزیر جو آج کل یورپ میں آپ کو ملتے ہیں، یہی وزیر شاید افغانستان چلے جائیں چھپنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے۔ یہ حال ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو لگے گا کہ میں یہ بہت بڑھا چڑھا کر بات کر رہا ہوں تو پھر مشاہد حسین سید کو سن لیجئے، جو چین کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھ جاتے ہیں، بہت قریب سمجھ جاتے ہیں، پاکستان میں ان سے زیادہ چین کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب شاید ہی کوئی اور شخص ہو۔ ایک چینی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ملنے کے لیے میرے گھر آیا تو اس نے بتایا کہ ان کی کمپنی افغانستان میں مائننگ میں انویسٹ کر رہی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پاکستان کی بنسبت افغانستان زیادہ محفوظ ہے۔ مجھے اس بات پہ اتنی شرم آئی کہ دل کرتا تھا یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مشاہد حسین سید، اب ان کے گھر چینی کمپنیوں کے انویسٹر بھی آتے ہیں۔ تو یہ پاکستان اور چین کی جو باڈیز ہیں ان میں آپ کو مشاہد حسین سید نظر آئیں گے، جتنی بھی میٹنگز ہوں گی ان میں مشاہد حسین سید نظر آئیں گے، تو ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب خبریں سنیے جناب۔ لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما طاہر اقبال کو رہا کرنے کا حکم۔ یہ اب ایک کے بعد ایک اس طرح کی خبر آ رہی ہے، کوئی جعلی اور جھوٹے کیسز ہیں، ایسے لوگوں کو گرفتار کر لیا، ایم پی او میں پکڑو، اٹھا لو، غائب کر دو، یہ سب ہوتا رہا۔ اب ان کے فیصلے ہونے لگ گئے ہیں اور ہمارے سامنے یعنی فیصلے آ رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے سابق رکن طاہر اقبال کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما طاہر اقبال کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، یعنی یہ نظر بند کیے ہوئے تھے۔ ابھی امتیاز شیخ سپریم کورٹ سے ضمانت پر رہائی ملی ہے ان کو، سپریم کورٹ سے۔ آپ سوچئے وہاں تک گیا ہے، تو وہاں جتنے کیسز جانے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے سپریم کورٹ میں آپ جتنا مرضی حکومتی بینچ بٹھا دیں، کیونکہ انہوں نے دکھانا بھی تو ہے کہ ہم نے کس وجہ سے جناب اس کو کوئی سزا اس کی برقرار رکھی ہے۔
وہ کوئی بنیاد ہی نہیں وہاں پر ہوگی. نچلے پہ چل جاتا ہے, اتنا نہیں رپورٹ ہو پاتا. یہاں پر اس نے ہسٹری بننا ہے اور وہ لکھا جائے گا پوری دنیا میں. اس پہ پھر بات ہوتی ہے کہ اچھا سپریم کورٹ تک میں بغیر کسی ثبوت کے لوگوں کو جناب اندر رکھا جاتا ہے, تو پھر اقوام متحدہ کے لیول پر بھی جاتا ہے. وہاں بھی ہم کوئی 27 انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں, قوانین ہیں, قراردادیں ہوں, معاہدے ہوں, ان کے سگنیٹریز ہیں, اس میں شامل ہیں. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بس جس طرح سے نیچے حال ہے بس اس طرح ہی سپریم کورٹ میں. ویسے تو آپ نے دیکھ لیا, آئینی بینچ بھی بنا دی, سب کر دیا, لیکن حد تو ویسے کراس ہو چکی ہے. لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں, کچھ جہاں پر اگر کریں گے تو رپورٹ ہو رہا ہے, وہ ایک برڈن بنتا چلا جا رہا ہے. تو بہرحال اب عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما طاہر اقبال کی نظربندی کے احکامات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب شیخ رشید صدر زرداری کے قتل کی سازش کے کیس سے بری. نہیں جی, شیخ رشید کو بھی بریت مل رہی ہے اور ان کے بھی کیسز ختم ہو رہے ہیں. ابھی حال ہی میں عمران خان کے کافی کیسز ختم ہوئے ہیں, ان کو توڑ پھوڑ کے کیس اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی, ان کیسز سے بھی بری کیا گیا ہے. 9 مئی کے کیسز سے بھی بری ہوئے ہیں. ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد نے صدر آصف علی زرداری کے خلاف قتل کی سازش کرنے کے کیس میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو بری کر دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے شیخ رشید کی درخواست بریت پر محفوظ فیصلہ سنایا. شیخ رشید احمد کا کچہری کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے بری ہوا ہوں, اب بس دہشت گردی کے 14 کیس رہ گئے ہیں. یہ حکمرانوں سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا ہے. اب یہ خود کہہ رہے ہیں انڈے اور ٹماٹر پڑتے ہیں. آپ دونوں پارٹیاں نفرت کا نشان ہیں, آپ سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے. میں یہاں تھا ہی نہیں جب واقعہ ہوا, مگر دہشت گردی کے مقدمے بنا دیے گئے. لسبیلا میں بھی کیس ہوا, مری میں بھی کیس ہوا. کسانوں کو پہلے گندم کا ریٹ نہیں مل رہا. IMF کے شکنجے کی حکومت ہے. اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 45% تک آمدنی پر ٹیکس کا قانون بھی پاس کیا گیا ہے اور IMF کی شرط بھی مان لی گئی ہے. 45% تک اب لائف سٹاک, آپ مویشی بیچیں گے اس پہ بھی ٹیکس آئے گا, اور کسان پر اس کی آمدنی کا بھی ٹیکس آئے گا, کیونکہ کسان تو یہاں پر بہت امیر ہے. یعنی نواز شریف صاحب, یہ زرداری خاندان, شریف خاندان, یہ بیچارے تو کچھ بھی نہیں ہے جتنا یہاں پر کسان پیسہ کما رہا ہے, کیونکہ اس کو کسان کارڈ بھی مریم صاحبہ دے رہی ہیں. اتنی دولت ہے کسان کے پاس, تو 45% تو اس کو کیا, اس سے تو 95% دینا چاہیے. اتنی دولت ہے, اتنی دولت ہے. تو یہ تو بیچارے ڈرائیونڈ کے محلات میں یا وہاں پر ایون فیلڈ میں اربوں ڈالر بس ان کے پاس ہیں. وہ کیا ہے, یہاں پر تو ایکڑوں زمین ہے لوگوں کے پاس, ایکڑوں, تو کوئی تھوڑی ہے. ان کا تو گھر ہے صرف کوئی پتہ نہیں کتنے ایکڑ میں. تو اصل تو کسان ہے, تو اس کو نچوڑیں اور IMF کو کہیں مزید نچوڑیں. ہم سے نہ لیجیے گا, ہمارے خاندان سے نہیں, ہم تو یہاں پر ہے ہی نہیں. میرے بھائی یہاں کے شہری نہیں ہیں, والد صاحب کی کوئی کمائی ہی نہیں ہے, وہ ایسے ہی باہر ملازمت کرتے تھے بطور وزیر اعظم بھی, تو ان کو اس وجہ سے نکال دیا. مطلب نہ تو جائیدادیں ہیں لندن, تو کیا پاکستان میں بھی جائیدادیں نہیں ہیں, تو ہم سے کہاں سے ٹیکس لینا ہے آپ نے, ان سے لیں کسانوں سے. اچھا جی, پچھلے سال لائن لاسز اور بجلی چوری کا نقصان 591 ارب روپے تھا. چونکہ اب شہباز شریف کی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے, اس سال کا متوقع نقصان 637 ارب روپے ہے. جس شہباز رانا کی حکومت کو تنزیہ طور پر ایک انہوں نے جھنجھوڑا ہے کہ پچھلے سال 591, اس سال 637 ارب کا نقصان کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی ان کی حکومت تھی, اس سال بھی ان کی, اور اس سے پچھلے سال بھی ان کی تھی. 3 سال ہو گئے ان کو, اور یہ اس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. باقی جناب پنجاب میں اسموک کا زور کم نہیں ہوا. لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور اور ملتان سمیت کچھ شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن 3 دن کا لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. مکمل لاک ڈاؤن, مکمل طرح سے بند. تو یہ جناب خبریں ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اختر مینگل اور باقی سینیٹرز نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے. یہ کیس آئینی بینچ سنے گا. آئینی بینچ خود 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے اور اس کا سہولت کار ہے. اس کی سماعت فل کورٹ کو ہی کرنی چاہیے اور جلد از جلد کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت متنازع ترمیم ہے. کامران مرتضیٰ, آدمی سر پکڑ لے, کامران مرتضیٰ صاحب آپ 26ویں آئینی ترمیم لانے والے, آپ سانپ کا زہر اور دانت نکالنے والے, آج آپ کہہ رہے ہیں یہ متنازع ترمیم ہے. آپ نے پھر یہ کیوں کام کیا؟ سوچئے. یہ خود اتنا گندا اور غلیظ کام ہو گیا ہے کہ اب مولانا صاحب اور کامران مرتضیٰ جو ہیں یہ پچھتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اس وقت جو روئے تھے کہ جی دیکھیں خاتون آئی ہے, اس کو اغوا کیا گیا, انہوں نے مجھے کہانی سنائی, میں بھی رو پڑتا, فلاں ہو گیا, لیکن پھر بھی پاس کروائی, اور پتہ تھا کس طرح سے کیا جا رہا ہے. تو جب آپ ظلم اور جبر کا ساتھ دیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا, آپ جو مرضی کرتے رہیں. اچھا, اب حال یہ ہے کہ نون لیگ کی وجہ سے لندن کی عدالتوں اور تھانوں میں زیر التوا کیسز کی تعداد میں بہت اضافہ ہو جانا ہے. روزانہ اتنے مقدمات پورے لندن میں درج نہیں ہوں گے جتنے نون لیگ والے کرائیں گے. آخر میں UK نے ان کو کہنا ہے کہ بھائی تمہاری مہربانی, تم ہمارے ملک سے ہی یہاں آیا ہی نہ کرو. جو وہاں جاتا ہے بے عزتی کرواتا ہے اپنی, لوگ نعرے لگاتے ہیں,
چور چور کہتے ہیں. اتنا انہوں نے ظلم اور تشدد اور جبر یہاں پر کیا ہے کہ اس کا رد عمل وہاں نظر آتا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں وہاں کی قوانین کی پروٹیکشن لیں کہ جی دیکھیں ہمیں کوئی نعرے کا اثر ہے, یہاں اپنے گھر کی چادر چار دیواری نہیں چھوڑی. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں واہ کینٹ پنجاب میں تحریک انصاف کی جیت نظر آئی ہے اور عمران خان کی زندہ باد کے نعرے لگے ہیں. بریکنگ نیوز ہے جی, تحریک انصاف واہ کینٹ کے دونوں وارڈ سے کامیاب. 2021 میں ہارنے والا وارڈ 4 اب 50 ووٹوں سے جیت لیا اور وارڈ 8 سے 1275 ووٹوں کی لیڈ. یعنی یہ وارڈز میں جو الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن, وہاں پر جناب تحریک انصاف کو فتح ملی ہے اور اس پر اب تحریک انصاف بہت زیادہ خوش ہے. مسلم لیگ نون اگر پنجاب میں مقبول ہے تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروا دیتی جو عدالت کے حکم کے مطابق اکتوبر میں ہونا تھے, مظہر عباس صاحب نے کہا ہے. پھر دیکھیے تحریک انصاف اور طرح سے سرخرو ہو گئی ہے. انہوں نے کہا تھا, آپ کو یاد ہے کہ جی یہ جو اہلکار آئے تھے ان کو گرفتار کیا اور پھر جب ان کے ضمانت کے احکامات ہوئے تو پتہ لگا ان کو پریزن وین میں لے جا رہے تھے تو اس پر حملہ ہو گیا جی, ان کے لوگوں نے حملہ کر دیا, پولیس پر حملہ کر دیا, اب یہ دہشت گردی کا پرچہ ان پر ہوگا, یہ حملہ کروا دیا. اس میں دیکھیے مہوش قواس خان رپورٹر ہیں, کہتی ہیں پولیس کا کھیل بے نقاب, تحریک انصاف کے قیدی وین پر حملہ کرنے والے نقاب پوش حملہ آوروں میں 2 ملزمان تھانہ ترنول میں تعینات کانسٹیبل شبیر اور عمران نکلے. اہلکاروں کو فائرنگ توڑ پھوڑ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. خود پولیس اہلکاروں سے فائرنگ کروائی گئی, توڑ پھوڑ اور یہ سب کچھ کروایا گیا اور تحریک انصاف پر ڈالنے کی کوشش ہوئی. پھر آپ دیکھیے نا کہ وہ بات یہ آتی ہے کہ اس طرح تحریک انصاف کو پھنسایا جاتا ہے ہر جگہ کئی کیسز میں, اور پھر وہ بیچارے صحیح ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ کرتے نہیں, ہم تو پرامن احتجاج کرتے ہیں, یہ بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں اور اس طرح سے کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے اس کا ثبوت سامنے آ گیا ہے, اور کتنا بڑا ثبوت ہو. یہ دیکھیے یہ ہے ان کی کارستانی. تو یہ بھی تحریک انصاف ایک اور طرح سے سرخرو ہوئی ہے. تو ان کے لیے آج کا دن جمعۃ المبارک جو ہے اس لحاظ سے بڑا زبردست رہا کہ ایک تو یہ ایکسپوز ہو گئی ساری اسلام آباد کی انتظامیہ یا اسلام آباد پولیس, اور دوسری طرف سے کچھ رہائیاں بھی ہوئی ہیں, آگے کچھ کیسز بھی اب آ رہے ہیں. اب 26ویں ترمیم کرنے والے خود پچھتا رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہوا, ہاں اس کو ختم ہونا چاہیے. جنہوں نے کروایا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ختم ہونا چاہیے. تو آئیں پھر عمران خان کا ساتھ دیں, تحریک انصاف کے ساتھ نکلیں. اور 24 کو پھر ایسے ہی نہیں عمران خان نے احتجاج کی کال دی, کیونکہ پورا پاکستان نکلے گا, یعنی تحریک انصاف کا یہ خیال ہے اور وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے اور انہوں نے پورے پاکستان میں نکلنا ہے. پاکستان تحریک انصاف بیک وقت 4 صوبوں سے لانگ مارچ شروع کرنا چاہتی ہے. ہر صوبے سے جب لوگ نکلیں گے تو انتظامیہ کے لیے درد سر ہوگا اور پی ٹی آئی کو ٹارگٹ حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. اور جب تک خیبر پختونخوا سے قافلہ آئے گا, پنڈی اسلام آباد کے لوگوں نے ہی ناک میں دم کر دینا حکومت کی, یہ بھی خبر ہے. پھر یہ سنیے, پنجاب اور پختونخوا میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ نئی سیاسی پارٹی یا گروپ کو میدان میں اتارنا ناگزیر سمجھ رہی ہے. نئی کنگز پارٹی تحریک انصاف کے بیانیے اور اگلے الیکشن میں اس کے مقابلے کے لیے بنائے جانے کا امکان لگ رہا ہے. سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. اب آپ سوچئے, وہ کہہ رہے ہیں دونوں پارٹیاں فارغ ہو گئی ہیں, کوئی نیا مہرہ تلاش کرنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ لوگوں میں اتنی نفرت ہوگی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کہ ان کو تو اب فارم 47 کے تحت بھی نہیں جتوایا جا سکتا. اب کسی نئے مہرے کو لانا پڑے گا تحریک انصاف کے مقابلے پر. یہ تو فارغ ہو چکے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.